السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا طیبا، عملا متقبلا، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے، دوسروں کو سکھائے۔ تو ہمیں ہر وقت یہ جستجو ہونی چاہیے کہ اگر ہم قرآن سیکھ چکے ہیں تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو سکھائیں، قرآن سے اللہ سے جوڑیں، اور پہلے خود اچھی طرح سیکھنا ہے کہ ہمارے لیے قرآن میں کیا احکامات ہیں، خود ان کو پہلے فالو کریں، پھر دوسروں کو اس کے لیے بتائیں۔ آج اس کی ہی آیت آئے گی، تو پہلے تجوید اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 212، سورۃ البقرہ۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کفروا الحیاۃ الدنیا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یوم القیامہ، وَاللَّهُ یَرْزُقُ مَن یشاء بغیر حساب۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء
إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں، آیت نمبر 214 پر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا۔ آیت نمبر 212 سے زین للذین کفروا، مزین کر دی گئی ان کے لیے، للذین ان کے لیے جنہوں نے کفروا ہے کفر کیا، حیات الدنیا زندگی دنیا کی میں، وَيَسْخَرُونَ اور مذاق کرتے ہیں، ٹھٹولیاں کرتے ہیں، من الذین آمنوا ان سے جو ایمان لائے، والذین اتقوا اور جنہوں نے تقوی کیا، فوقہم اوپر ہوں گے ان کے، یوم القیامت دن قیامت کے۔ کتنی بڑی بہترین آیت ہے۔ تو اللہ کیا یہاں کہہ رہا ہے کہ مزید خوبصورت بنا دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی زندگی میں بہت خوش ہیں اور ان پر ٹھٹولیاں کرتے ہیں جو دین پر ہیں، جو پردہ کرتے ہیں، دین پر ہیں، ان کی ہر بات یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ میرا اللہ اور رسول کیا چاہتا ہے۔ ان کی پہلی پرائرٹی اس پر ہے کہ میرا قرآن میں کیا لکھا ہے، اس کے بارے میں احکام، شادی کے احکام ہوں، بزنس کے احکام ہوں، پردے کے احکام ہوں، لوگوں سے لین دین کے احکام ہو، سب میں وہ پہلی پرائرٹی دین کو دیتا ہے کہ اس کے بارے میں میرا دین کیا کہتا ہے۔ اور یہ جو جن کے لیے جو مزین کر دی جو دنیا میں خوبصورت عیش سے گزارتے ہیں، وہ ایسے ایمان والوں پر ٹھٹولیاں کرتے ہیں، ایمان جنہوں نے تقوی کیا، یعنی ان لوگوں کی یہ جو پرواہ نہیں کرتے یوم القیامت دن قیامت کے، واللہ یرزق من یشاء اور اللہ رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے بغیر حساب۔ اور یہاں فوراً بعد رزق کی کیوں آئی ہے؟ یعنی رزق کمانے کی میں معاملے میں بھی دین کو دیکھنا چاہیے، حلال اور پاک طیب رزق کون سا ہے، اور اللہ نے ہمارے سب کی رزق کی ذمہ داری لے لی ہے، تو اسی لیے کسی بھی حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ آزمائشیں آئیں گی رزق کمانے میں، کیونکہ آگے فوراً یہ آیت آ رہی ہے کہ لوگ ہلا دیے گئے، اتنی آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں، تو رزق کمانے کے معاملے میں بھی اللہ کا پر توکل کرنی چاہیے، تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ کی طرف سے اس میں برکت ہوگی۔ کان الناس امتا واحدتا تھے لوگ امت ایک ہی، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، فبعث اللہ پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ پہلے لوگ سارے ایک ہی اسلام پر تھے، کیونکہ اسلام ہمارے فطرت میں رکھی گئی ہے، یعنی توحید پر۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام یعنی 10 صدیوں تک لوگ توحید پر تھے، جس کی تعلیم انبیاء دیتے رہے، اس پر قائم رہے۔ آیت میں مفسرین صاحبہ نے فاختلفوا معذوف مانا ہے، یعنی اس کے بعد شیطان نے وسوسہ اندازی سے ان کے اندر اختلاف پیدا کیا اور شرک و مظاہرہ پرستی عام ہو گئی، جیسے آج کل ہے۔
وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اس نے نازل کی ساتھ ان کے کتاب ساتھ حق کے، تاکہ وہ فیصلہ کرے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، اس میں جو انہوں نے اختلاف کیا، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہوں نے جو دیے گئے تھے اسے، من بعد اس کے، ما جاءتہم البینات، جو آئیں ان کے پاس، بینات واضح نشانیاں، بغیم بینہم، بے وجہ ضد کے آپس میں، فہد اللہ، تو ہدایت دی اللہ نے، الذین انہیں جو آمنوا ایمان لائے، لما اختلفوا اس کی جو انہوں نے اختلاف کیا، فیہ من الحق بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، واللہ یہدی اور اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الا صراط مستقیم، صراط سیدھے راستے کے۔ اب اختلاف کیا تھا؟ اختلاف ہمیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے، بغض، عناد۔ امت مسلمہ میں بھی جب تک یہ انحراف نہیں آیا، یہ امت اپنی اصل پر قائم اور اختلافات کی شدت سے محفوظ رہی، لیکن اندھی تقلید اور بدعت نے حق سے گریز کا جو راستہ کھولا، اس سے اختلاف کا دائرہ پھیلتا اور بڑھتا ہی چلا گیا تھا، اتحاد امت ایک ناممکن چیز رہ گئی۔ فحد اللہ مسلم، چنانچہ مثلا اہل کتاب نے جمعہ میں اختلاف کیا، یہود نے ہفتہ کو اور نصارہ نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، یہود نے ان کی تکذیب کی، ان کی والدہ حضرت مریم پر بہتان باندھا، اس کے برعکس عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور الہ بنایا۔ اللہ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح موقف پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے پیغمبر، اس کی فرمان بردار بندے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ اللہ نہیں تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ تو یہ سارے اختلاف ہیں جو آیت نمبر 213 میں آئے ہیں۔ تو آخر میں کیا آیا؟ اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جس سے چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ تو ہمیں ہر وقت اچھی طرح مشاہدہ کرنا چاہیے، قرآن میں کیا لکھا ہے، صحیح احکام سیکھنے چاہیے، پھر اس کو فالو کرنا چاہیے، دیکھا دیکھی پہ نہیں چلنا چاہیے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا خیال کیا تم نے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یاتکم، حالانکہ آئی تمہارے پاس مثال، الذین خلو، ان کی جو گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، مستہم الباساء، پہنچی انہیں سختیاں، والضراء، اور مصیبتیں، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ یقول الرسول، کہنے لگا رسول، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے ساتھ اس کے، متی نصر اللہ، کب آئے گی مدد اللہ کی، اللہ خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک مدد اللہ کی قریب ہے۔ ہر دور میں مومنوں پر سختیاں ہوتی ہیں، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ یہاں کیا آیا ہے کہ ان مومنوں پر اتنی سختیاں آئیں، اتنی پریشانیاں، مشکلات آئیں، رزق کی، ایمان کی، ان کو بہت دھچکایا گیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں اور منافق اور مشرک عرب سے مختلف قسم کی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نچوڑا گیا، لیکن یہ ظلم و تشدد ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل دین اسلام کو غالب فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار سنا سے حضرت موت
حضرت موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کوئی کسی کا ڈر نہ ہوگا. یعنی یہ آزمائے جائیں گے لیکن تم فکر نہ کرو، مدد اللہ کی یقینی ہے. دیکھو اب اللہ اسلام پر جتنی بھی چہمی گویاں ہو رہی ہیں پھر بھی دین پھیل رہا ہے، اسلام بڑھتا جا رہا ہے. آج کل ہندو ذاکر نائک کو آپ لوگ پروگرام دیکھتے ہوں گے، اسلام میں کمی نہیں آئی ہے، عیسائیوں میں اسلام کی کمی نہیں آئی ہے، اسلام پھیلتا جا رہا ہے. جتنی ان کے لیے پروپیگنڈا ہو رہی ہے اس کے باوجود لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں. تو جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں وہ ہم سے بہتر، کیونکہ وہ پورا اسلام کے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. پہلے اسلام کا قرآن کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ واقعی یہ اسلام ان کا سچا ہے، پھر وہ قرآن میں داخل اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے دین کا صحیح مشاہدہ ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارا اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.